بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، احکام تجارت میں پوچھے گئے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ غلہ منڈی میں کام کرتا ہوں، میری تنخواہ طے ہے، نیز مجھے 3 وقت کا کھانا کھانے کی سہولت موجود ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتا۔ اب جب ہفتے کے بعد حساب ہوتا ہے تو جس نے جتنے کا کھانا کھایا ہو وہ اپنے پیسے لے لیتا ہے، تو کیا میں اس وقت کے پیسے لے سکتا ہوں جس وقت میں نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر سیٹھ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ چاہے آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں ہم آپ کو کھانے کے پیسے دیں گے، تو اس صورت میں ہفتے بعد جب حساب ہو تو آپ اس وقت کے کھانے کے پیسے بھی لے سکتے ہیں جس وقت آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن اگر سیٹھ کی طرف سے صرف یہ سہولت موجود ہے کہ کھانا کھائیں گے تو پیسے دیں گے اور اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے، تو اس صورت میں آپ کا اس وقت کے کھانے کے پیسے لینا جس وقت آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا جائز نہیں۔ اگر آپ اس وقت کے پیسے لیں گے تو یہ جھوٹ اور دھوکہ ہوگا اور وہ پیسے آپ کے لیے حلال بھی نہیں ہوں گے۔ سوال نمبر 2، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض اوقات شراکت داری میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کاروبار نقصان میں جا رہا ہو تو پرانے پارٹنر کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے نئے پارٹنر کو شامل کرتے ہیں، تو نیا پارٹنر پرانے پارٹنر سے کہتا ہے کہ مارکیٹ میں میری گڈ ول زیادہ ہے، اس لیے مثال کے طور پر اگر میں 1 لاکھ بزنس میں لگاؤں تو مجھے 1.5 لاکھ کا کیپٹل دیا جائے، یعنی اس کا حق 50,000 اضافی بڑھایا جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں محض گڈ ول کی بنیاد پر کیپٹل میں اضافہ کروانا شرعاً درست نہیں، کیونکہ گڈ ول کی حیثیت ایک منفعت کی سی ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے کہ جس کے عوض میں کچھ لیا جائے، لہٰذا نئے پارٹنر کا کیپٹل اتنا ہی شو کریں گے جتنا اس نے دیا۔ اگر 1 لاکھ کا کیپٹل ہے تو 1.5 لاکھ کا شو کرنا جائز نہیں۔ سوال نمبر 3، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میں ڈرائیو کرتا ہوں، ہم کسی جگہ سے گاڑی بھرتے ہیں تو چیک پوائنٹ پر ہمیں رشوت دیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ میرا یہ سوال ہے، کیا ہمارا ایسے موقع پر رشوت دینا جائز ہے؟ پوچھی گئی صورت میں اگر آپ نے کسی ایسی جگہ سے مٹی یا بجری کی گاڑی بھری جہاں سے مٹی بھرنے سے گورنمنٹ نے منع نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے گاڑی بھری تو آپ کو چیک پوائنٹ پر روک لیا گیا جس کے نتیجے میں آپ کو رشوت دینا پڑی، تو اس صورت میں آپ کو رشوت دینا اور ان کا رشوت لینا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر کسی ایسی جگہ سے آپ نے گاڑی بھری جہاں سے گاڑی بھرنے پر کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی عائد نہیں تھی، اگر کسی حکومت پرمٹ یا لائسنس کی ضرورت تھی تو وہ بھی آپ کے پاس موجود تھے، نیز ڈرائیور اور گاڑی کے کاغذات بھی مکمل تھے، الغرض آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی، لیکن پھر بھی آپ کو رشوت لیے بغیر نہیں چھوڑتے، تو ایسی صورت میں آپ کو دافع ظلم کی وجہ سے رشوت دینا تو جائز ہے، البتہ ان لوگوں کا رشوت لینا ناجائز اور حرام ہی ہوگا۔ سوال نمبر 3، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ دکاندار سے اس طرح کھاد خریدنا کیسا ہے کہ نقد خریدیں گے تو 500 روپے کی اور ادھار خریدیں گے تو 550 روپے کی، نیز اس صورت میں جو اضافی پیسے دیے گئے یہ درست ہے یا نہیں، اور اس طرح سے جو آمدنی حاصل ہوگی کیا وہ حلال ہوگی یا حرام؟ پوچھی گئی صورت میں دکاندار سے اس طرح کھاد خریدنا بالکل جائز ہے کہ نقد فی بوری 500 روپے کی اور ادھار فی بوری 550 کی، اس طرح خرید و فروخت کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ قیمت کے یہ مختلف آپشن صرف سودا مکمل ہونے سے پہلے بارگیننگ کرتے ہوئے دیے گئے ہوں اور سودا کسی ایک قیمت پر طے ہو۔ واضح رہے اگر یہ طے ہوا کہ مقررہ وقت سے تاخیر کرنے کی صورت میں اتنی رقم مزید دینا ہوگی تو یہ درست نہیں، بلکہ ایسی شرط سودے کو فاسد کر دے گی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حلال نہ ہوگی۔ سوال نمبر 5، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک صاحب نے ایک سبزی والا گھر لگوایا ہوا ہے، وہ مہینے کے شروع میں اس کو 500 روپے دے دیتے ہیں اور پھر سارا مہینہ بغیر تولے ایک تھیلی سبزی کی تیار کر کے ان کے گھر دے دیتا ہے، اب ان کا یہ سبزی لینا اور اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: مذکورہ طریقہ جائز نہیں۔ اول تو اس میں یہ ہی طے نہیں کیا کہ سبزی لی جائے گی اور کتنی لی جائے گی، حالانکہ خریدی گئی چیز کا ریٹ طے کرنا اور مقدار طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس طرح پیشگی یا ایڈوانس میں رقم رکھوا کر پورے مہینے خریداری کرتے رہنے سے بھی فقہاء نے منع فرمایا ہے، چنانچہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد امجد علی عظمہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پنساری کو روپیہ دیتے ہیں
اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روپیہ سودے میں کٹتا رہے گا، یا دیتے وقت یہ شرط نہ ہو کہ سودے میں کٹ جائے گا، مگر معلوم ہے کہ یوں ہی کیا جائے گا، تو اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اس کے پاس رہنے میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال تھا، اب یہ احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا ناجائز ہے۔ بہار شریعت 481/3۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔